ایک تو یہ کہ الیکشن آپ نے کہا کہ قریب میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ادر دین پی ٹی آئی باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر آ چکی ہیں؟ کیونکہ سٹانس کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ تو کافی عرصے سے نیوٹرل ہونے کی بات کر رہی ہے، تو جو ڈیلے کروایا جائے گا وہ پھر کس کی طرف سے کروایا جائے گا؟ دیکھیں اب اس میں ایشو یہ ہے کہ پہلے بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. آئی تھنک ابھی بھی اسی بیانیے کے اوپر آ رہے ہیں الیکشن کیمپین نہیں، اب وہ آنکھوں کے تارے بھی ہیں نا تھوڑے تھوڑے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آنکھوں کے تارے بھی ہیں، تو اب وہ چیزیں تھوڑی سی مکس ہو گئی ہیں. اب اصل ایشو یہ ہے کہ اب نے گزشتہ 16 ماہ کے دوران ہم نے جو دیکھا، دیکھیں سنا یہاں پہ کوئی جمہوری طور پہ یا جمہوری اعتبار سے چیزیں آئیڈیل نہیں تھی. پچھلے دور حکومت میں جو تحریک انصاف کا دور حکومت تھا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت بیمار رہی، بہت سارے مسائل رہے، لیکن جو جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے جمہوری ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے تو اس کو کومے میں پہنچا دیا. ابھی پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اس 16 ماہ کے دوران جس قسم کی قانون سازیاں کی گئیں، جتنی تیزی سے قانون سازیاں کی گئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ یہ اسی کا فیصلہ دیکھ لیں، مشترکہ مفادات کونسل کا جو فیصلہ تھا حلقہ بندیوں کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے، رضا روبانی صاحب آئین اٹھا کے سینٹ میں بتاتے رہے کہ 2 نگراں وزیر اعلیٰ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کر کے گئے. تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہم نے ان 16 مہینوں میں اپنے لیے خود پیدا کیے ہیں جمہوری اعتبار سے. اب اس کے دور رس کیا نتائج نکلیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہوتے ہوتے کافی عرصہ لگے گا. جو سب سے بڑا چیلنج تھا نگراں حکومت کو چوز کرنے کے حوالے سے، جو شخصیت چنی گئی، پورے ویکنڈ پہ اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ آیا یہ شخصیت حکومت اور اتحادی جماعتوں نے چنی ہے یا یہ کہیں سے چوز کرنے کے بعد سامنے آئی ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ تھینک یو سنا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے آئی یہ راجہ ریاض صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، اور راجہ ریاض صاحب اکثر موقعوں پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کینڈیڈیٹ دوں گا وہی کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا. کیا یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کو بڑے میاں صاحب نے چنا یا زرداری صاحب نے چنا یا دیگر اتحادی جماعتوں نے یہ نام فارورڈ کیا؟ میرا نہیں خیال. اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں جو نواز شریف صاحب کے اپنے اتحادی ہیں، اب ان سے بھی آپ کو مختلف قسم کے بیانات سننے کو مل رہے ہیں. اختر مینگل صاحب نے تو ایک پورا خط لکھ دیا. ایمل ولی خان جو اے این پی کے ایک اہم رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جو موجودہ نگراں وزیر اعظم ہیں یہ ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو نام ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا، آلدو کہ ان کی جو اپنی شخصیت ہے غیر متنازع، بڑے ڈیسنٹ ہے اور بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، لیکن یہ جو نام ہے یہ راجہ ریاض صاحب کا نام ہے. اچھا، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کا نام ہے؟ کیونکہ پچھلے 16 ماہ میں ہم نے راجہ ریاض صاحب کو ایز این افیکٹو اپوزیشن لیڈر نہیں دیکھا پارلیمنٹ میں. تو آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ اتنی سوچ بچار کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے کچھ میٹنگز چیئرمین سینٹ کی بھی وزیر اعظم سے ہوئی تو لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس ریس میں شامل ہیں. دوسرا ایک ضمنی سوال اس میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ خود اس باب پارٹی میں 2 واضح گروپ بندیاں تھیں، جس میں سے ایک جو تھی وہ چیئرمین سینٹ کو سپورٹ کرتی تھی اور ایک جام کمال صاحب کو سپورٹ کرتی تھی، جن کے گروپ میں کاکڑ صاحب بھی شامل تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اوورآل پوری پارٹی نے سپورٹ کیا ہوگا کاکڑ صاحب کے لیے؟ دیکھیں نام تو راجہ ریاض صاحب کی طرف سے ہی آیا ہے، وہ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کا نام میں توقع نہیں کر رہا تھا، اور خوش بھی نہیں ہے میرا خیال ہے حکومت کے لوگ. ہاں جی، اور میرے خیال میں اگلے 2-3 مہینوں کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. آج جو سارے دوست تعریف کر رہے ہیں حکومتی شخصیات، یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ ان کے اوپر آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو اپنی ان کی پارٹی ہے باپ پارٹی، میری کاکڑ صاحب سے تقریباً 1.5 ہفتہ قبل بات ہوئی اور کافی لمبی بات ہوئی، 20-25 منٹ بات ہوئی، اور اس پہ بھی ایگزیکٹلی یہی میں نے ان سے کویسچن کیا کہ باپ پارٹی کدھر جا رہی ہے، آپ کے ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ مجھے بتایا کہ یار ہماری جماعت کے اندر یہ تقسیم ہے. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ کی خواہش ہے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ کی خواہش ہے کہ ہمیں انتخابات تک ویٹ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آگے جا کے نگراں وزیر اعظم بن جائیں گے. تو وہ تو جماعت کے اندر تو ان کی تقسیم ہے، لیکن یہ کینڈیڈیٹ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کینڈیڈیٹ یہ راجہ ریاض کے. بالکل ٹھیک ہے.